معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس کے روزے ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر فرض ہیں۔ اس مہینے میں ثواب نیکیوں کے ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے اور ہر حرف پر 70 نیکیاں دی جاتی ہیں۔ جو لوگ رمضان کے روزوں کو بغیر کسی عذر کے چھوڑ دیتے ہیں تو وہ بہت سی نیکیوں سے محروم رہتے ہیں اور وہ اللہ کے غضب کو بڑھاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے عذر اور بیماری کے بغیر رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا تو عمر بھر روزہ رکھنے سے بھی ایک روزے کی تلافی نہیں ہوگی، گرچہ قضا کے طور پر عمر بھر بھی روزہ رکھ لے۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ اس حدیث سے پتہ چلا کہ رمضان کا ایک روزہ کتنا زیادہ ثواب کا حامل ہے، اور جو کوئی شخص اگر ایک روزہ بھی چھوڑ دیتا ہے بلا عذر، بغیر کسی عذر کے اگر ایک روزہ بھی چھوڑ دیتا ہے تو اگر پوری زندگی اس روزے کی بھرپائی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ نہ جانے کتنے مسلمان بغیر کسی عذر کے روزے کو چھوڑ دیا کرتے ہیں اور انہیں ذرہ برابر بھی افسوس نہیں ہوتا ہے، اور نہ ہی اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ وہ کتنی اہم چیز کو ضائع کر رہے ہیں۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے بیمار کو اور مسافر کو رخصت دی ہے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے تو پھر وہ جب اپنے بیماری سے صحت یاب ہو جائے تب پھر اس روزے کی قضا کرے، اور اگر کوئی مسافر ہے تو جب اس کا سفر ختم ہو جائے تب وہ روزے کی قضا کرے۔ جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے، ہاں البتہ جو بیمار ہو یا مسافر ہو تو اسے دوسرے دنوں میں اس کی گنتی پوری کرنی چاہیے، یعنی جب مسافر کا سفر ختم ہو جائے تو اس روزے کی قضا کرے، اور جب بیمار صحت یاب ہو جائے تو وہ اس روزے کی قضا کرے۔ جان بوجھ کر روزہ چھوڑنے والے کا انجام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بخوبی ہوتا ہے۔ سنن نسائی کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا کہ میرے پاس دو بندے آئے، انہوں نے مجھے بازوؤں سے پکڑا اور دشوار گزار مشکل چڑھائی والے پہاڑ پر لے آئے اور کہنے لگے اس پر چڑھیے۔ میں نے ان سے کہا کہ اس پر چڑھنے کی میرے اندر طاقت نہیں۔ وہ دونوں کہنے لگے ہم آپ کے لیے اس کو آسان کر دیں گے۔ تو میں اس پہاڑ پر چڑھ گیا۔ جب اوپر پہنچا تو وہاں شدید قسم کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے ان سے کہا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ یہ جہنمیوں کی آہ و بکا ہے۔ پھر وہ مجھے آگے لے گئے جہاں کچھ لوگ الٹے لٹک رہے تھے اور فرشتے ان کے جبڑوں کو چیر رہے تھے اور ان سے خون نکل رہا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کون سے لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو افطار سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے۔ تو کتنی بڑی سزا ہے! ایک تو جہنم کے آگ کی سزا، دوسرا الٹا لٹکایا گیا اس کی سزا، اور تیسری سزا کہ ان کے جبڑوں کو چیرا جا رہا ہے۔ تو بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑنے والوں کا یہی انجام ہوگا۔ تو اللہ کے واسطے چھوٹے چھوٹے ہیلے بہانوں سے رمضان کے روزے مت چھوڑیے، کیونکہ یہی روزے اور قرآن ہی دو ایسی چیزیں ہیں جو ہماری سفارش کریں گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ قرآن اپنے پڑھنے والے کی اور روزہ اپنے رکھنے والے کی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے مباحثہ کریں گے، یعنی جھگڑا کریں گے، اور وہ اپنے پڑھنے والوں کو اپنے کرنے والوں کو بخشوا لیں گے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس میں ہمیں نیکیوں کو زیادہ سے زیادہ سمیٹنا چاہیے اور برائیوں سے زیادہ دور رہنا چاہیے۔ لیکن اگر دنیا میں ہم نے اس کا حق ہی ادا نہیں کیا ہوگا، یعنی کبھی ہم نے قرآن اٹھا کر نہیں دیکھا ہوگا، کبھی ہم نے روزہ نہیں رکھا ہوگا، تو پھر یہ ہماری سفارش کیسے کریں گی؟ تو اس لیے رمضان کے روزے بہت ہی بابرکت روزے ہیں، بہت ہی اہم روزے ہیں، اور اس کو کسی بھی عاقل بالغ شخص کو بلا کسی عذر کے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ رمضان کے روزوں کو اچھے طریقے سے
رکھنے کی توفیق عطا کرے اور ہم اس بابرکت مہینے سے مکمل طور پر فیضیاب ہو سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔